بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو، ناول قربتوں سے آگے قسط نمبر 35 پیش خدمت ہے۔ رائٹر رقص بسمل۔ جس دن وہ واپس آ گئے تھے، لیونگ روم میں پہنچتے علی دان نے بٹلر کو بلایا، جا کر مدان کو بلا کر لائیں۔ حاضر چھوٹے مالک۔ وہ ادب سے جھکا اور موڑ کر باہر نکل گیا۔ آن نے علی دان کو پریشانی سے دیکھ کر کہا، آپ اسے کیوں بلا رہے ہیں؟ میں پہلے ہی سے بتا چکا ہوں، میں چاہتا ہوں وہ آپ سے معافی مانگے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اب وہ ابھی بچہ ہے، اس کے علاوہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اس نے جو بھی بولا تھا صرف سچ بولا تھا۔ اگر آپ نے اسے معافی مانگنے پر مجبور کی تو میرے لیے اور زیادہ مشکل بن جائے گی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اس طرح مدان کی خودداری مجروح ہوگی۔ وہ 19 سال کا اور بالغ ہے۔ یہ کس قسم کا بچہ ہے؟ علی دان کو آن کی بات پر حیرت ہوئی، مگر آن ہچکچا کر رہ گئی۔ یہ وہی بچہ تھا جس نے غلط بات کی۔ آپ کیوں اتنی نروس ہو رہی ہیں؟ علی دان اسے ٹیبل کی طرف کھینچ کر کہا، چلیں چل کر کھانا کھائیں۔ اس وقت دونوں ہی کے دل نرم گرم جذبات سے دھڑک رہے تھے۔ وہ اس وقت کھانے کے موڈ میں بہرحال نہیں تھی۔ مدان شاہ کو بٹلر ساتھ لے آیا تھا۔ آن کو دیکھ کر مدان شاہ نے تکبر و نخوت سے سر اٹھایا۔ آن نے اس کا ایسا ہی رویہ کالج میں بھی دیکھا تھا، جس غرور سے وہ اپنے کلاس میٹ سے بات کر رہا ہوتا تھا۔ سرد اور مغرور وہی رویہ اس وقت بھی آن کو دیکھ کر ہوا۔ جی علی دان بھائی، آپ کو میری کیوں ضرورت پڑ گئی؟ مدان نے صرف اپنے بھائی کی طرف توجہ کی تھی۔ آن کو بالکل نظر انداز کر دی تھا، اور یہ بات دونوں نے محسوس کی۔ علی دان کو اس کے ایٹیچیوڈ پر غصہ تو بہت آیا، مگر پی گیا۔ آن کو میں واپس لے آؤں؟ کیا تم کو نہیں لگتا کہ تمہیں اپنی بھابھی سے سوری کرنی چاہیے؟ اس کی بات مدان کی شکایت کرتی نظریں آنیا عصمت پر اٹھی تھی۔ آن نے علی دان شاہ کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن مدان کی نظروں کے سامنے اسے اپنا آپ مجرم محسوس ہونے لگا، جو سر عام پکڑا گیا ہو۔ مس آن، آپ کیا سمجھتی؟ مجھے آپ سے کیا کہنا چاہیے تھا؟ کیا آپ ایک استاد نہیں؟ آپ نے کیوں نہیں مجھے سکھایا؟ مدان ایسے بولا جیسے ساری غلطی آن کی ہو۔ اس کے جملوں نے علی دان کو سخت غصہ دلایا۔ وہ بھڑک اٹھا۔ مدان شاہ تمیز سے اس کی دھڑپ مدان کی آنکھوں کے چمک محدوم ہوئی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ علی دان بھائی، میں غلط نہیں کہہ رہا، مجھے واقعی نہیں پتا کہ مجھے ان سے کیا کہنا چاہیے تھا۔ ویسے بھی آپ کی نظر میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے کہ یہ کون ہے، آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ حالانکہ میں نے اپنی طرف سے درست کہا تھا، آپ ابھی تک یہی سمجھ کہ میں ہی غلط تھا۔ میں ان کے پاس گیا تھا انہیں یہ کہنا کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ شہری چھوڑ جائے۔ انہیں معلوم تھا آپ اسے ڈھونڈ لیں گے، پھر بھی یہ بھاگ گئیں۔ اس بات نے میرے لیے مشکل کھڑی کر دی، اور میں واقعی نہیں سمجھ پا رہا کہ مجھے کس بات کی معافی مانگنی چاہیے۔ کیا اس وجہ سے کہ آپ اپنے دشمن کی بیٹی سے محبت کر بیٹھے ہیں؟ تو کیا ان کی وجہ سے ہمیں دونوں خاندان کے بیچ نفرت بھول جانی چاہیے؟ علی دان نے اسے ساز نظر سے گورا۔ کل میں دانیال سے کہہ کر تمہیں باہر بھجواتا ہوں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ علی دان بھائی، مدان نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن علی دان نے اسے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دی۔ آپ دونوں کو ہی ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آن نے جلدی سے کہا۔ وہ آگے بڑھی تھی، اس کی وجہ سے ایک بھائی دوسرے بھائی کو اپنی نظر سے دور کر دے، یہ اسے قطعاً منظور نہیں تھا۔ مدان نے آن کو دیکھ کر تنزیہ کہا، مجھے آپ جیسے منافق بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کی بات پر علی دان غصے سے باہر ہو گیا۔ وہ آلموسٹ دھاڑا۔ مدان شاہ، وہ مدان پر غصہ ہو، لیکن وہ آن پر غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس بچے کو ایسا کہنے کا کیا حق تھا؟ آن نے مڑ کر علی دان کے غصے سے بھرے سرخ چہرے کو دیکھا، جو برداشت کی انتہا سے گزر رہا تھا۔ وہ مدان کی طرف ایک فیصلہ کن نتیجے پر پہنچ کر چلتی ہوئی ہے اور پوچھا، مدان، کیا سزائے موت کا سامنا کرنے والے قیدی کو اپنی صفائی دینے کا ایک موقع مل سکتا ہے؟ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میری بات سننا چاہو گے؟ وہ نرمی سے آہستہ آہستہ بولنے لگی۔ مدان نے اس کی بات پر حیرانی سے اسے دیکھا۔ ایماندار کی بات ہوئی کہ وہ اس سے ذاتی طور پر نفرت نہیں کرتا تھا، وجہ صرف یہی تھی کہ وہ آوار خاندان کی فرد تھی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ ہولے سے بولا۔ میں تم کو اپنے حالات بتانا چاہتی ہوں۔ علی دان نے اسے ہاتھ سے تھام پر روکنے کی کوشش کی کہ آن کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن آن کے لیے ضروری تھا کہ اپنا آپ کھولے۔ وہ مدان کی نفرت برداشت نہیں کر پا رہی۔ یہ مشکل تھا۔ یہ سچ ہے کہ میں آوان سکندر کی ناجائز بیٹی ہوں، لیکن میں نے کبھی خود کو ان لوگوں کا حصہ نہیں سمجھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں زندگی بھر ان سے بچنا چاہوں گی۔ وہ رکی، سانس لے کر خود کو آگے بولنے کے لیے تیار کی۔ جب میں چھوٹی تھی، میں نے کبھی بھی ان کا 1 روپے تک خود پر خرچ نہیں کیا، نہ کبھی سکندر آوان کو باپ پکارا ہے۔ ان کے خاندان نے مجھے ہمیشہ
नफरत का निशाना बनाया गया। जब जब मैं उनके घर गई उनका पूरा घर परेशान हो जाता था। मैं फ़कत उन्हें अपने ख़ानदान के तौर पर तस्लीम करवाना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने मेरा वजूद तक तस्लीम करने से इनकार कर दिया और धुतकारा। मैं उनके ख़ानदान से शदीद नफरत करती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं नाजायज़ हूँ, बल्कि इसलिए कि सिकंदर और उनकी बीवी ने मेरी माँ को काफ़ी तकलीफ़ पहुँचाई थी। उनकी वाइफ ने मेरी माँ को पहले जहनी टार्चर फिर कत्ल करवा दिया। मेरी माँ बहुत अच्छी खातून थी, लेकिन जब वो जवान थी तो सिकंदर की मोहब्बत पर यकीन करके उनसे शादी रचा बैठी, जो कि पहले से शादीशुदा और बेटी का बाप था। उनके ख़ानदान ने बीवी को ये बात सख्त बुरी लगी थी। हकीकत में वो मुझे छोड़कर जा सकती, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा और आखिरी वक्त मेरे और सिकंदर अवान के दरमियान लटकती रही। आन ने एक सर्द सांस भरकर लब बिंच और तकलीफ से मुस्कुराई, जबकि आंखें नमी की वजह से धुंधला रही थी और आवाज़ जज्बात से बारी, जैसे खुद को रोने से रोक के रखा हो। आवान ख़ानदान कहता है मेरी माँ ने डिप्रेशन से खुदकुशी की, लेकिन सिर्फ मैं जानती हूँ मेरी माँ को मौत पर मजबूर किया गया। उसने मदान को देखकर खुद को रोने से बाहर रखा और लब भींच कर हल्का सा दुख से मुस्कुराई। मदान, क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो मेरे जैसे बच्चे? मैं किसी चीज़ से नहीं डरती थी सिवाय बादल गरजने के, क्योंकि वो भी तूफ़ानी रात थी। जब मैं नींद से उठी थी और वॉशरूम में गई, मैंने देखा मेरी माँ, उसकी आवाज़ घुट गई। बस करें। पीछे से अलीदा ने उसे खींचकर अपने हिसार में लिया। वो सिसकने लगी। बुरी तरह सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ गया था। आज वो मजबूर हो थी अपनी सफाई पेश करने में। उसने खुद को तकलीफ़ दी थी, जिस दुख को छुपा छुपा कर रखा था। वो दुख यूं अपनी ज़बान से बयान करके वो जैसे चारों शाने से गिरी थी, ढह से गई थी। बहुत मुश्किल होता है अपना कोई वीक पॉइंट दुनिया के आगे वजाहत से रखना। बस करें आन हनी, बस करें। अलीदान उसके सर पर थपकने लगा, दूसरे हाथ से पीठ सहलाता रहा। अलीदान ने मदान को तेज नजरों से घूरा। ये पहली बात कि मदान अपने भाई की आंखों में सारे तसव्वुरात देख रहा था। मदान बुरी तरह शर्मसार था। किसी को भी ये हक नहीं देता कि आन के दुखों को खोलकर उसका मजाक बनाए। मदान, तुमको यहीं रोक जाना चाहिए। मदान सर झुकाए खामोश खड़ा सब सुन रहा था और अपने आप को कसूरवार समझ रहा था। आन अलीदान के बाजू को हिसार से गया, अपने आन से पूछा और मदान को सर झुकाए खड़ा देकर भारी आवाज़ में बोले, मैंने ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझ पर तरस खाओ। मैं उम्मीद करती हूँ तुम मुझसे अवान फैमिली की वजह से नफरत नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी उनसे सख्त नफरत करती हूँ। तुम्हारे सामने और अलीदान के सामने मैं वादा करती हूँ मैं आप सबकी ज़िंदगी से निकल जाऊँ, कभी किसी से नहीं मिलूँगी। वो लोग कातिल हैं, लेकिन मैं वो नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती मदान, जो मुझसे तल्लुक़ कहीं नहीं रखती। आफ्टर ऑल मैं बेकसूर हूँ। मदान ने सर उठाकर अपने भाई को देखा, जिसकी आंखों में बरहमी थी, गुस्सा था। उसने फिर आन को देखा और बिना कुछ कहे मुड़कर बाहर चला गया। जैसे ही मदान बाहर गया, अलीदान ने बटलर को भी बाहर जाने का कहा। फिर आन को बरहमी से देखा और चुभते लहजे में कहा, क्या आप मुझे भी दोबारा नहीं देखेगी? आन ने उसके लहजे पर उसे चौंक कर देखा, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर हाँ कहेगी तो अगली सज़ा जो मिलेगी वो पहली सज़ा से ज़्यादा सख्त हो सकती थी। उसको मुसलसल सोच में देखकर अलीदान ने उसको ठोड़ी से पकड़कर सर ऊंचा करके उसको नज़र से नज़र मिलाने पर मजबूर किया। बोले, हाँ या ना। अगर आप जवाब नहीं देगी तो मैं आपको ऊपर रूम में ले जाऊंगा। उसकी बात पर आन सफ़र में अपनी सज़ा देकर कांप कर रह गई। अलीदान, मैं हाँ या ना? अलीदान ने उसकी बात आधी में काटी और अच्छी लड़कियां जानती कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए, सो उसने नहीं कहा, नहीं मैं नहीं कर सकती। अलीदान के होंठ एक तरफ मुस्कुराहट में ढल गए। मैंने सोचा था आप आखिर में जिद करेंगी। उसकी बात पर आन ने चिढ़कर उसे देखा। उसकी रोई रोई गुलाबी आंखों में अब चमक थी, कुछ देर पहले की सारी तलखी जैसे आंसू के साथ धुल गई थी। क्या अच्छा होता अगर मैं आखिर तक जिद्दी ही रहती, तो क्या आप मुझे जाने देते? अलीदान ने हाथ बढ़ाकर उसके होंठों को नरमी से छुआ, फिर लब भींच कर उसके चेहरे को तकने लगा। फिर नफ़ी में सारी लाया, बिल्कुल नहीं, चलें अब खाना खाएं। मैं आज अपने घर जाऊंगी, मैं काफ़ी थक गई और आज वहाँ रहना चाहती हूँ, प्लीज़। अलीदान ने जिद नहीं की, बल्कि वो चाहता आन खुद को पाबंद ना महसूस करे। जहाँ उसका दिल करे, खाने के बाद हम चलेंगे। उसकी बात पर आन रिलैक्स हो गया और उसे रिलैक्स देकर अलीदान को अच्छा लगा। जब वो दोनों वहाँ पहुँचे तो आन ने गौर नहीं किया कि दरवाजे का लॉक नया अनलॉक करने की उसने बेहतर कोशिश की, लेकिन चाबी नहीं लगी। वो सख्त थकी हुई थी। उसने 1000 बार कोशिश की, लेकिन लॉक ना खुला। अलीदान जो चुपचाप उसकी थकावट और चिड़चिड़ा पर सीने पर बाजू बांधे देख रहा था, सुकून से आगे बढ़ा और चाबी निकालकर उसके सामने लॉक खोल दिया। आन की आंखें हैरत से मुकम्मल खुल गई। ये क्या हो रहा था? आपकी चाबी? आपने कैसे मेरे घर का लॉक खोला? अलीदान ने नरमी से दरवाज़ा की नाब को थपथपाया। क्या आप महसूस नहीं हुआ कि ये लॉक नहीं है? आन ने गौर किया तो वाकई लॉक चेंज था।
آپ نے میرے دروازے کا لاک بدلا ہے؟ کیا یہ میرا گھر نہیں ہے جو میں نے کرایہ پر لیا تھا؟ علی دان شاہ: کیا آپ پاگل ہو گئے؟ پاگل؟ علی دان شاہ کی آنکھیں کسی خیال سے چمکی تھی۔ یہ لڑکی واقعی اس سے نہیں ڈرتی، کچھ بھی بڑے آرام سے کہہ جاتی ہے۔ علی دان کا چہرہ اس کے چہرے کے قریب تھا۔ پھر کیا خیال ہے؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ پاگل تو قانون توڑتے ہیں اور جرائم میں بھی عام لوگوں سے ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ آن اس کی بات پر دانگ ہوئی۔ آپ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ابھی آپ سے زبردستی کروں تو آپ یہ ڈیزرو کریں گی، کیونکہ پاگل تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان سے رحم کی امید فضول ہوتی ہے۔ علی دان نے ایک ہاتھ سے دروازہ دھکیلا، دوسرا ہاتھ اس کے شانوں کے گرد پھیلایا اور اسے اندر لے آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ شاکڈ رہ گئی، علی دان کی طرف گھومی۔ میرا مطلب ہے آپ کو دوسروں کے گھروں کے تالے تبدیل کرنے کی اجازت مانگنی چاہیے تھی۔ کیا آپ کوئی دوسری ہیں؟ آپ تو میری اپنی ہو۔ اس کی دل فریب آواز میں یہ جادو بھرے الفاظ، آپ میری اپنی ہو، آن کے دل کے تار چھیڑ گئے تھے، لیکن جلد ہی وہ قابو پا چکی تھی۔ اندر داخل ہوتے وہ حیران ہے کہ اس کا کرایہ کا گھر ہی تھا، لیکن مکمل تبدیلی کے ساتھ فرنیچر، ڈیکوریشن سب جدید طرز سے۔ یہ سب آپ کا کارنامہ ہے نا؟ آن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کا پرانا صوفہ بہت سخت تھا، بیٹھنے میں بہت ہی غیر آرام دہ، اور کافی ٹیبل بہت چھوٹی تھی، یہاں پر برتن بھی پورے نہیں آتے تھے، اور آپ کا بیڈ اتنا چھوٹا تھا کہ انسان سوتے ہوئے کروٹ بھی بدل نہیں سکے۔ سو میں نے سارا چینج کروا دی۔ وہ مزے سے اپنا کارنامہ بتانے لگا۔ یہ سنتے ہی وہ جلدی سے اپنے روم میں بھاگی تاکہ دیکھ کر اندر داخل ہوتے اسے لگا وہ کسی اور کے کمرے میں آ گئی ہے۔ بے اختیار ہونٹ ڈھانپ لیے۔ ہاں یہ تو کافی بڑا ہے۔ وہ علی دان کی طرف مڑی۔ آپ نے بتایا بھی نہیں اور ساری چیزیں بدلوا دی۔ کیا یہ صحیح تھا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا، لیکن کیا آپ بھاگ نہیں گئی تھی؟ وہ یہ سن کر سخت ناخوش ہوئی۔ کون بھاگا تھا؟ میں صرف چھٹیاں گزارنے ثنا حمزہ کے پاس گئی تھی۔ آن کا منہ بن اسے دکھ تھا کہ علی دان نے اسے ثنا کے پاس ایک دن بھی رہنے نہیں دیا۔ اس کی بات پر علی دان نے اس سے گرا، لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے آپ نے یہ پیغام دیا تھا کہ یہاں سے جانے سے پہلے آپ کے ساتھ تمام تعلقات ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس کی بات پر وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہی، کیونکہ یہ سچ تھا۔ علی دان اسے وہیں جمے کھڑے دیکھا تو ہلکا سا دھکیل کر اندر بیڈ روم میں داخل ہو گیا اور بیڈ پر چت لیٹ گیا۔ اپنے سائڈ کی جگہ کو تھپ تھپا کر اسے پاس بلایا۔ آ جائے یہاں میرے پاس، لیکن وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتی ناراضگی سے مٹھیاں بھینچ کر باہر نکل گئی۔ پیچھے سے علی دان تو اس کا تیور دیکھ کر رہ گیا۔ باہر آ کر وہ صوفہ پہ دھڑام سے بیٹھ گئی اور سر ہاتھوں میں دے دیا۔ اسے آج کے پورے واقعے نے سر درد کر دی تھے۔ وہ آج یہاں سکون سے گزارنے کی خواہش مند تھی، لیکن یہ شخص آخر کب اس میں سے دلچسپی ختم کر گیا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جتنا اس سے دور جانا چاہتی اتنا وہ اس کے اور قریب آ کر کھینچ لیتا تھا۔ علی دان نے پورا دن اور پوری رات اس کے ساتھ گزاری تھی، اور یہ پہلی بار تھا کہ اسے لگا کہ ایک شخص کے ساتھ اکیلے رہنا کس قدر خوفناک ہے جب وہ شوہر کے رتبے پر فائز ہو۔ علی دان اس وقت ان کا انکل عبداللہ کے پاس تھا۔ یہ اوان سکندر اور چاچو کے قریبی دوست تھے اور ان کے گھر آنا جانا تھا۔ یہ شہر سے کچھ فاصلے پر سب سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ علی دان کو کافی راز ان سے معلوم ہوئی تھی، اپنے چاچو کی موت کی وجہ، اوان کی سازشیں اور کافی باتیں جو چھپی ہوئی تھی انہیں بھی جاننا تھا۔ اوان سکندر اچھے سے جانتا تھا کہ عبداللہ وہ شخص ہے جو وٹنس ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ عبداللہ کہاں ہے۔ علی دان سے رابطہ بھی دانیال کے ذریعے ممکن ہو سکا تھا۔ آج بھی وہ اسی ارادے سے عبداللہ انکل کے پاس آیا تھا۔ اس وقت بھی دونوں لان میں ساتھ بیٹھے تھے۔ ایسا نہیں کہ میں نہیں جانتا کہ سکندر اوان کیوں مجھے ڈھونڈ رہا، میں جانتا ہوں کس وجہ سے آنیہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی ماں اور اس نے بہت زیادہ تکلیف اٹھائی تھی، میں اس بات کا آنکھوں دیکھا گواہ ہوں۔ کبھی کبھی ان کی آنکھوں کی شکایت یاد آتی، لڑ جاتا ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ انکل آپ کھول کر بتائیں آخر کیا ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ راہ سے پردہ اٹھتا گیا۔ عبداللہ نے اسے سارے حقائق بتایا۔ اوان سکندر اور میرا سکندر آپس میں کزاں تھے۔ میرا کی ایک چھوٹی بہن تھی ایرا اوان جو کافی ضدی لڑکی تھی۔ میرے ساتھ سکندر اوان، عصمت کاظم اور محمد شاہ تینوں ساتھ پڑھے تھے، جبکہ ایرا ہم سے جونیئر تھی اور ہم سب کی آپس میں اچھی دوستی تھی۔ دونوں کی دوستی میں دراڑیں عصمت کی وجہ سے پڑ گئی۔ سکندر یہ سمجھ لگے محمد شاہ عصمت سے محبت کرتا، جبکہ ایرا محمد شاہ کی خوبصورتی کے ساتھ دولت پر مر مٹی تھی۔ محمد شاہ نے اسے ہر بار نظر انداز کیا۔ وہ کافی ماڈرن لڑکے تھے، لڑکوں سے دوستی اس کے لیے عام بات تھی۔ وہیں اپنے کولیگ سے جو حیثیت میں ان کے سٹینڈرڈ کا نہیں تھا، دوستی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ماں بن گئے۔ میرا کو جب معلوم ہوا تو الزام محمد پر لگا دیا تاکہ وہ مجبور ہو کر ایرا کو اپنا لے، جس کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں ہمیشہ کے لیے عداوت پڑ گئی۔
محمد خود پر یہ الزام برداشت نہیں کر پایا اور گوشہ نشین ہو گیا۔ پھر ایک دن اس کی موت واقع کہنے والے کہتے رہے کہ یہ خودکشی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ غیرت مند شخص خود پر یہ کیچڑ برداشت نہ کر پایا۔ اہم بات تو یہ کہ خاندان اوان کا سرپرست گوہر اوان اپنی بیٹیوں کی تربیت نہ کر سکا۔ چھوٹی نے شاہ خاندان کے والی کو برباد کر دیا تو بڑی نے سکندر اوان کی زندگی میں شک بو دیا۔ سکندر اوان پہلے سے ہی عصمت کاظم سے محبت کرتے تھے، میں ان کی محبت کا گواہ ہوں، لیکن گوہر اوان نے سکندر کو مجبور کر دیا کہ اس کی بیٹی سے شادی کرے ورنہ گھر سے نکل جائے۔ گوہر اوان کے مرنے کے بعد سکندر کو جیسے آزادی کا پروانہ مل گیا تھا۔ اس نے میرا کو بنا بتائے عصمت کاظم سے شادی کر لی۔ میں نے شادی کے بعد دونوں کو بہت خوشی دیکھا، لیکن یہ عورت میرا نے بگاڑ پیدا کر دیا۔ پتہ نہیں کس بات کا بدلہ تھا عصمت سے۔ آنیہ کی پیدائش پر سکندر کے کان بھرے کہ یہ تمہاری اولاد نہیں ہے بلکہ محمد کی اولاد ہے۔ بس کانوں کے کچے سکندر نے عصمت کے ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی دربدر کر دیا۔ سب سے بڑی بات جو تم کو معلوم نہیں وہ ہے میرا کا عصمت کو قتل کروانا، اور یہ بات وہ بچی آنیہ جانتی، تبھی میرا کی نفرت کا شنیخانہ بن گئی تاکہ اصلی بات کبھی سکندر کو معلوم نہ ہو سکے۔ علی دان شاہ جب انکل عبداللہ سے مل کر واپس آیا تو کافی الجھا ہوا تھا۔ ابھی یہ معلوم کرنا باقی تھا کہ میرا کی بہن ایرا اوان کہاں گئی اور ان کے بیٹے کا کیا بنا۔ یہ ایک پزل تھا جسے وہ سلجھانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے دانیال کو فون کیا، معلوم کرو سکندر اوان کی سالی ایرا کہاں ہے اور ان کا بیٹا اب کدھر ہے۔ دانیال نے جواباً جو حکم چھوٹے مالک، کل تک آپ کو انفارمیشن مل جائے گی، اوکے۔ علی دان نے فون رکھ دیا اور سوچ میں گم ہو گیا۔ زیان کا آن سے رویت دیکھ کر اس سے شک ہی نہیں، یقین تھا کہ زیان ہی میرا کی بہن کا بیٹا ہے جسے گود لیا گیا تھا، لیکن گواہ کہاں ہے؟ وہ ہے اس کی ماں۔ تو اب اسے انویسٹیگیٹ کروانے تھے کہ ایرا اوان کہاں گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ مدان شاہ نے اپنا بار کھولا تھا جس کی اجازت اسے علی دان سے بہت مشکل سے ملی تھی۔ سنیچر کی صبح مدان شاہ نے علی دان شاہ اور ان کو اور آن کو اپنے بار کے افتتاح کے پر مدعو کیا تھا۔ یہ ظاہر تھا کہ مدان شاہ نے اس بار میں بہت زیادہ محنت کی ہے۔ دیواروں پر سجی مشروبات اور قدرتی مناظر کے ساتھ اپنے خاندان کے بڑوں کی قد عدم تصاویر پینٹ کروائی تھی۔ چھت پر لگے روشنیوں کے فانوس بہت ہی دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ تصویر کے نیچے روشنیاں افقی انداز میں روشن کو تصویر کو ایک رومانوی لک دے رہی تھی۔ فرنیچر مکمل ابنوس کا بنا ہوا تھا جس کی ٹیبلز کے بیچ میں گول شیشے نصب کیا گیا جس کے نیچے سے بلب لگائے تھے جو بیچ میں روشنی بکھیر رہے تھے۔ اگر پورے بار کی لائٹس بند کر دو تو یہ روشنیاں بہت ہی رومانٹک اور خواب آور منظر پیش کرتی تھی۔ سجاوٹ کا یہ انداز کافی فنکارانہ تھا۔ آن نے بے اختیار سراہا تھا۔ وہ بار کی طرف بڑھے اور مدان سے کہا، بار میں سجاوٹ عام طور پر کافی وائلڈ ہوتی ہے، لیکن کیا تم کو ڈر نہیں لگا کہ کوئی ایسا رومانٹک منظر تخلیق کرنے کے بعد نہیں آئے گا؟ اوف آن بھابھی، مجھے امید نہیں تھی آپ کو اتنا علم ہوگا۔ اس کے ساتھ کھڑا علی دان مسکرایا اور سکون سے کہا، آن کس وقت ورکنگ کوئین رہی ہیں؟ آن کسی وقت ورکنگ کوئین رہی ہیں تب بھی جانتی ہیں ورکنگ کوئین؟ مدان حیران ہو، اب بھابھی آپ پہلے بار میں کام کر چکی ہیں؟ آن نے سارے لایا، یہ سچ ہے؟ واہ، پھر تو آپ بہت بہادر ہیں، میں واقعی نہیں جانتا تھا۔ آن مسکرا دے اور تصویروں کے سیشن کی طرف مڑ گئے جو بار کے ایک طرف تھی۔ آن نے بہت ساری تصویریں دیکھی تھیں لیکن اس بار جیسی تصویر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں مختلف پرانی تصاویر بھی لگی ہوئی تھیں اور عجیب بات کہ وہ سب تصاویر ایک شخص کے ہی مختلف وقتوں کی تھیں۔ آن کو وہ شخص کافی پہچانا سا لگا تھا جیسے اس نے اسے کہیں دیکھا ہو، لیکن کام مدان اس کی دلچسپی دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ بھابھی کیسی ہے یہ تصاویر؟ یہ بہت وجیح ہے نا؟ آن مسکرا دی اور اسے دیکھ کر کہا، بہت کم لوگ ایسے حسین ہوتے ہیں۔ کون ہیں یہ میرے دوست چچا ہیں جو استنبول کی معروف شخصیت تھے۔ مدان نے تصویر کو دیکھتے بتایا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ آن مسمرائی تھی۔ علی دان نے آن کو دیکھ کر پوچھا، بتائیں آن، میں خوبصورت ہوں یا میرے چچا؟ آن نے بنا ہچکچائے جواب دیا، آپ کے انکل خوبصورت ہیں۔ علی دان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایک عورت صرف اپنے عاشق کی ہی تعریف کر سکتی ہے، سو میں آپ کو ایک موقع اور دیتا ہوں۔ مدان اس کی بات پر چپکے سے مسکرایا اور شرارت سے کہا، اس سچویشن میں کیا مجھے نظر انداز کر دیا؟ علی دان نے اسے گھورا، تم ابھی تک گئے نہیں؟ آن ان کی بات سن کر ہلکا سا مسکرائی، آل رائٹ، کیا آپ دونوں بات گھمانا بند کریں گے؟ اس پر دونوں ہنس دیا۔ آن نے مڑ کر ایک نظر پھر تصویر پر ڈالی تھی۔ اسے کیوں یہ انکل جاننا پہچانا لگتا ہے؟ تبھی اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ بچپن میں اس کی ماں کے پاس کبھی کبھی یہ مہربان چہرے والا شخص ملنے آتا تھا۔ اتوار کی صبح علی دان شاہ کو اپنے آفس کے ضروری کام سے جانا پڑ گیا، سو وہ سویر ہی کمپنی چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد آن کافی بوریت محسوس کرنے کو کوئی کام تو تھا نہیں۔ علی دان نے جیسے کمپنی کے معاملات حل کیے تو جانے کے ارادے سے اٹھا۔ اس وقت دانیال دستک دے کر اندر آیا، چھوٹے مالک آپ نے
आयरन अवान के बेटे के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मैं ले आया। वो आगे बढ़ा, कुछ डॉक्यूमेंट्स अलीदान शाह के आगे टेबल पर रखकर खुद को एक तरफ खड़ा हो गया। अलीदान डॉक्यूमेंट्स की वर्क करदानी के दौरान दानियाल को भी सुन रहा था। अगर आप देखेंगे तो सरप्राइज्ड हो जाएंगे। अलीदान ने डॉक्यूमेंट्स देखे और सरप्राइज नहीं हुए, बल्कि एक गहरी सांस ली, जैसे उसके शक को यकीन मिल गया। वो सपाट सा मुस्कुराया और डॉक्यूमेंट्स बंद करके दानियाल को देखा। ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। मैं नहीं चाहता किसी तीसरे फर्द को भंग भी पड़े। छोटे मलिक परेशान मत हूँ, सच में मेरा मुंह बंद ही रहेगा। अलीदान ने हाथ हिलाकर उससे कहा, अगर और कोई काम नहीं तो तुम काम से छुट्टी कर सकती हो। ऑल राइट। वो मुद्दे सा झुका और बाहर निकल गया। अलीदान लंच के वक्त वापस घर पहुंच गया था। खादमा को बुलाकर कहा, आन मालकन को नीचे बुला कर लाए। आन खादमा के साथ ही आ गई। ये देख कर के अलीदान वापस आ गया। वो उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, डाइनिंग टेबल के पास आकर हैरत से बोली, आप वापस कब आए? बस अभी 2 मिनट भी नहीं हुए। आप बैठे, पहले खाना खाते हैं। दोनों कुर्सी पर बैठ गए। खाना खाने के कुछ देर बाद ही आन ने फोर्क रख दिया। अलीदान ने उसे देखकर कहा, आप क्यों नहीं खा रही? आन उसकी फिक्र पर मुस्कुराई, मैंने अभी भी काफ़ी फ्रूट खाया, तो बस अब भूख नहीं। अलीदान ने उसे नाराज़गी से देखा, आप बच्चों की तरह क्यों हैं? खुद को खाने वक्त कंट्रोल नहीं कर सकती। आइंदा से खाने से पहले स्नैक्स और फ्रूट मत खाना। उसकी बात पर आन मुस्कुरा दी, अगर आप मुस्तकबिल में बाप बन जाते हो, आप अपने बच्चों के लिए यकीनी तौर पर काबिल फ़ख्र बाप होंगे, तो इसमें गलत किया है। मैं ये उनके भले के लिए ही करूँगा। अलीदान ने भी मुस्कुरा कर उसे देखा, लेकिन एक बच्चा कैसे जान सकता कि आप ये उसके भले के लिए कर रहे हैं? आन का सवाल भी उसकी तरह अजीब था। वो वाकई अलीदान का दिमाग घुमा देती थी। अलीदान दिल खोल कर हंसा, जैसे आप जान जाती मेरे बच्चे भी अपने बाप की बात समझ लेंगे। आप आन उसकी बात पर शर्म से सुर्ख हुई, आपने मेरी बात को ही घुमा दिया। कोई कौन आपसे बच्चा चाहता है? आप और मैं। अलीदान ने उसकी तरफ इशारा किया, फिर अपनी तरफ, मैं नहीं चाहती। आन सुर्ख हो गई। अलीदान से इस कदर बेशर्मी की तवक्को वो रखती थी। वो ऐसा ही था, आन के सामने बोलने पर आता तो लगता ही नहीं था ये शख्स अपनी कौमी का सर्द मिजाज सब बास है। अलीदान ने उसके बलाश होते चेहरे को मोहब्बत से तका, फिर हंस दिया। फिर कुछ याद आते ही बोला, उफ राइट, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आन ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। हाँ पूछिए, क्या मसला? आपने हमेशा कहा कि ज़ाया नवान आपके साथ बहुत अच्छा रहा है। आपका उसके साथ रिलेशन कब बेहतर हुआ था? क्या वो शुरू से ही आपके साथ अच्छा था? आन ने कुछ पल सोचा, फिर नफ़ी में सलाह, नहीं तो फिर कभी उसने आपसे बदतमीज़ी की? नहीं, उसे बदतमीज़ी नहीं समझ सकती। मेरी माँ मुझे बहुत कम अवान के घर ले जाती थी, सो मैं अपने भाई के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। उसकी बड़ी वजह मैरन आवान थी। जब मैं छोटी थी वो हमेशा मेरी माँ पर गुस्सा निकालने आती थी। मेरी माँ एक काफ़ी शॉप पर काम करती थी। एक बार जब मैं स्कूल से सवेरे उनके पास गई, उस वक्त मेरा अवान, बिनेश और ज़ाया ने शॉपिंग पर गए थे। काफ़ी शॉप के गिलास वाल से उसने मुझे बैठे स्कूल वर्क करते देखा, तो बिनेश ने अपनी माँ को इशारे से बताया। ये तीनों काफ़ी शॉप में दन दनाते आए थे। मेरा ने मेरी माँ को बालों से पकड़ धमकी ने कहा। बेहया और लोगों की भीड़ जमा होने पर मेरा ने चीख कर लोगों को बताया कि मेरी माँ बद किरदार है, और फिर उसने हम दोनों को खूब मारा था। उसने मेरा भाई ज़यान एक तरफ खड़ा बिनेश के साथ तमाशा देख रहा था। मेरी याददाश्त के खाने में अवान खानदान का कोई भी फर्द अच्छा नहीं, उसने अफसोसगी से कहा। अलीदान का ये सुनकर खून खोलने लगा। जब जब वो अवान के आन पर किए सितम सुनता था, दिल चाहता सबको एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दे। वो वाकई पहले कुछ नहीं जानता कि आन और उसकी माँ ने पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बर्दाश्त किया था, लेकिन अंकल अब्दुल्ला से हुई मुख्तलिफ औकात में मुलाकात के दौरान वो काफ़ी कुछ जान चुका था। तो फिर कब आप उसके करीब हुए? अलीदा ने वजह जाननी चाहिए थी। मेरे भाई के अब्रॉड पढ़ाई के लिए जाने के बाद वो छुट्टियों पर जब भी आते छुप कर हमसे मिलते और काफ़ी तहफ़ लाते थे। उसने मेरी माँ से मुआफ़ी भी मांगी थी और उन्हें मेरा ख्याल रखने का भी कहा था। उसके बाद से भाई छुट्टियों पर जब भी आते मिलते ज़रूर थे। आप क्यों मेरे भाई के लिए मुतजस्सिस हो रहे हैं? अलीदा ने लाभ बेचे और सर अंदाज में कहा, क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूँ। आन ने हैरत से उसे देखा। उसकी नज़रों में एक ही सवाल था, क्यों? इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं जिससे नफरत करता हूँ वो ज़यान है। अलीदा ने फैसला किया कि आन को हकीकत बता दे। आन उसकी नफरत पर तलक सा मुस्कुराए। आपकी नफरत तो अवान फैमिली से है, इसमें भाई का तो कसूर नहीं है, वो आपका भाई नहीं है। अलीदान की बात फैसला कौन थी? उसे सुनकर आन पहले चौंकी, फिर समझी अलीदान ने मजाक किया है। लेकिन अलीदान के सर्द तसव्वुरात ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया, लेकिन वो इन सबको नज़रअंदाज कर रही थी। नहीं, वो मेरा भाई है। आन को खुद अपनी आवाज़ भी पराई सी लगी। उसने जैसे खुद को यकीन दिलाया था, वो आपका खूनी भाई नहीं है, बल्कि मैरा की बहन का बेटा है। सिकंदर का इससे कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं विटनेस दिखा सकता हूँ। अलीदान का एक एक लफ्ज़ उसकी सच्चाई की गवाही दे रहा था। अलीदान ने टेबल पर रखी फाइल जिसमें DNA टेस्ट
رپورٹ کے ساتھ تصویری ثبوت بھی موجود تھا۔ آن کے آگے کیا۔ آن نے ناسمجھی سے فائل لے کر بیج کی حیرت سے ورک گردانی کی تھی۔ جیسے جیسے فائل پڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھوں میں حیرت ابھرنے لگی اور چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہیں آن کے ذہن میں زیان کے رویے بھی گھومنے لگے۔ جب جب آن نے زیان کے رویے کو عجیب محسوس کیا، لیکن دل میں آئے خیالات چٹکتی رہی۔ لیکن آج وہ صحیح معنوں میں نیچے گری تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ تو زیان اس کا خونی بھائی نہیں تھا۔ یہ سب اس کے لیے عجیب تھا، بہت عجیب۔ وہ فائل وہیں رکھ کر آہستہ سے بنا کچھ کہے اٹھی اور کپ وجود سے سیڑھیوں پر چڑھی۔ اوپر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ پیچھے علی دان خاموشی سے بیٹھا رہ گیا۔